رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے کئی سو میل دور ہے، کئی میل دور ہے، مدینے سے کئی میل دور یمامہ کا مقام ہے. اونچا بولو کیا مقام ہے؟ بڑی مشہور ہے تاریخ میں جنگ یمامہ. جناب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت جا کر لشکر کشی کی، دونوں لشکر جنگ میں آمنے سامنے. اب بڑا عجیب مرحلہ آ گیا. جنگ جب زوروں پہ چڑھی، ادھر سے مسلمانوں نے نعرے لگائے اللہ اکبر. کون سا نعرہ لگا؟ اللہ اکبر. ادھر ان کے لشکر سے بھی نعرہ بلند ہو گیا اللہ اکبر. دونوں طرف سے نعرہ کون سا لگا بولیے؟ ادھر سے بھی نعرہ. دونوں طرف ادھر بھی نعرہ اللہ اکبر، ادھر بھی نعرہ. صحابہ کی تلواریں رک گئیں کہ ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر. اب ماریں تو ماریں کیسے؟ یہ بھی تو عیدی، ہم بھی تو عیدی. اب ان کو ماریں تو ماریں کیسے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ دیکھا کہ لشکر کے اندر عجیب سی کشمکش پائی جاتی ہے کہ ان توحید کا نعرہ لگانے والوں کے گلے کیسے کاٹے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ذرا توجہ فرمانا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا انداز فکر دیکھو. آپ نے جب یہ دیکھا کہ دشمن حملے پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمان تھوڑے پریشان ہیں کہ ادھر سے بھی اللہ اکبر ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سچے نبی کے ماننے والے ادھر جھوٹے نبی کے ماننے والے. اب فرق کریں تو کیسے کریں؟ ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر. خالد بن ولید نباز سے، خالد بن ولید ہوشیار سے، خالد بن ولید صحیح معنوں میں سالار لشکر تھے. جب دیکھا تو اب لشکر کے سالار کا کام ہوتا ہے کہ لشکر کی ذہنی کیفیت کو درست کرنا. جب دیکھا کہ یہ اللہ اکبر کے نعرے سے مغالطے میں پڑ گئے ہیں تو خالد بن ولید نے نعرہ لگایا واہ محمد ہو یا رسول اللہ. ادھر اللہ اکبر کا نعرہ ہے، ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ ہے. لیکن جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جہاں اللہ اکبر کے نعرے سے دھوکہ لگ رہا ہو کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو وہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہاں یا محمدہ کے نعرے لگانا شروع. کیا نعرہ لگا بولیے؟ لیکن آپ حیران ہوں گے، یہاں پر علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہوں گے، اپنا ہو یا دوسرا ہو، کوئی سمجھنے والا ہے تو سمجھے. خالد بن ولید کی زبان پر جملہ جاری ہوا واہ محمد. عربی میں اس کو کہتے ہیں منادہ مستغاث. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ منادہ مستغاث. اور منادہ مستغاث کہتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کو مدد کے لیے پکارا جائے. تو خالد بن ولید کا منہ مدینے کی طرف پہ آواز لگ رہی ہے اے محمد مدد کرو، اے محمد مدد کرو، اے محمد مدد کرو، اے محمد مدد کرو. اور ہر جنگ میں مسلمانوں کا کوڈ ورڈ ہوتا تھا، کوڈ جنگی کوڈ ورڈ. میں آپ کو سمجھا دوں کہ آج جو پاکستان آرمی اگر امریکہ سے یا کسی بھی دوسری انڈیا سے اگر لڑتی ہے تو پاک آرمی کی اپنی یونیفارم میں ان کی پہچانے جاتے ہیں، یہ اپنا ہے وہ اپنا. تو اس وقت تو کپڑے ہوتے تھے ساروں کے، اور چہرے سب کے آنکھوں. آپ کو معلوم ہے کہ گھر کی وجہ سے وہ چہروں کو کپڑوں سے ڈھک لیا کرتے تھے، یہ چہرے پہ خود ہوتے تھے، زیرہ ہوتی تھی. اب کیسے کوئی پتہ چلتا تھا کہ یہ اپنا فوجی لڑ رہا ہے یا
دوسرا لڑ رہے اور دور دور سے تو ڈز ہوتا نہیں تھا، یہ تو گتھم گتھا ہو کر لڑائیاں ہوتی تھیں. تو علماء فرماتے ہیں اور آپ لوگ اس کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہر جنگ سے پہلے ان کا کمانڈر اپنا جنگی کوڈ ورڈ دے دیتا تھا. مثلا آج کا ہمارا جنگی کوڈ ہے آبد آبد، تو اب جو بھی اپنی فوج کا ہوتا وہ ایک دوسرے کے سامنے آتا، وہ اپنا کوڈ ورڈ دوہراتا، یہ اپنا، وہ سمجھ آتا اپنا ہے. تو یمامہ کا کوڈ ورڈ کیا تھا؟ علامہ ابن کثیر آپ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا جو شعار اور کوڈ ورڈ تھا وہ یا محمد تھا، وہ یا رسول اللہ تھا. بولیے کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ یا رسول اللہ تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ جنگ میں جس جب بھی تلوار چلائے کوڈ ورڈ زبان پہ، کوڈ ورڈ زبان پہ، کوڈ ورڈ زبان پہ، تو اب 1 نمبر اور 2 نمبر سچوں اور جھوٹوں میں، یہ سچوں اور جھوٹوں میں فیصلہ ہونے لگا ہے. اللہ اکبر سے پتا نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. اب جنگی کوڈ ورڈ مقرر ہوا، یا محمد یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب ہزاروں مرتبہ 3000 کے قریب صحابہ ہیں. اب انہوں نے کتنی مرتبہ یا محمد پکارا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، کتنی مرتبہ یا رسول اللہ پکارا ہوگا آپ تعداد سمجھ سکتے ہیں. تو بس یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اگر جمامہ میں بیٹھ کر میرے سچے نبی کے ماننے والے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ یا رسول اللہ کی صدائے جان دل نشی کو بلند کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی اس پیار والی صدا کو بلند کرتے ہیں، اور یہ بلندی کس کے مقابلے میں؟ جھوٹوں کے مقابلے میں کرتے ہیں. اور کب کرتے ہیں؟ جب یا اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو قیامت تک آنے والے سچوں کے لیے ایک دلیل بن گئی کہ جب داڑھی سے پتا نہ چل رہا ہو، پگڑی سے پتا نہ چل رہا ہو، تکبیر کے نعرے سے پتا نہ چل رہا ہو کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، وہاں یا رسول اللہ کہہ دیا کرو، وہاں یا رسول اللہ کہہ دیا کرو، اور یہ بتا دیا کرو کہ ہم جھوٹے نبی والے نہیں، ہم سچے نبی والے. ہم جھوٹے نبی کے نہیں. ہم ادھر سے آج کی ختم نبوت کانفرنس سے ایک تو یہ مشن، یہ دار کی سبقات کو ملا کہ یا رسول اللہ جھوٹوں کا نعرہ نہیں. موت پہ رہی یہ گل کر دیں جھوٹوں کا نعرہ نہیں. اے جڑے سارے بیٹھے ہو جڑے ہے وہ سچے سے بولو تے جو دوئی ٹیم آ کے بڑی ہوئی ہے تے مسئلہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ جھوٹوں کا نعرہ نہیں، جھوٹوں کا نعرہ نہیں. تم دعا بیٹھا ہے، جھوٹوں کا نعرہ نہیں، سچوں کا نعرہ ہے. یہ نعرہ یا رسول اللہ بولو، یہ نعرہ یا رسول لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول لگانا. نبی کی یاد سے محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. پکارا جبھی مصیبت میں کرم فرمایا میرے آقا، کرم فرمایا میرے آقا. وہ آتے ہیں وہ آئیں، وہ نظر فرماتے ہیں وہ فرمائیں گے. بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا. ہمارا نبی آخری نبی ہے،
ہمارا نبی، اس کے بعد بھی کئی جھوٹے بولے، کئی جھوٹے ہیں جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا نبی دائمی نبی ہے، میرا رسول قیامت تک رسول ہے، ہر دور کا جھوٹا مٹتا رہا۔ ماضی قریب میں ہندوستان پاکستان میں انگریز نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان عشق محمد میں ایک موت کا بگولا بنے ہوئے ہیں، ان کے سینوں میں عشق محمد کی گرمی ہے، تو انگریز نے 2 طرح کے پودے کاٹے لگائے، کاشت کی 2 طرح۔ ایک کا کام تھا فوج تیار کرنا، دوسرے کا کام تھا اس کو پالش مارنا گستاخوں کو۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا کام ہوگا لوگوں کو بلانا، بھائیو آ جاؤ اللہ کے نام سے۔ اور خود تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابتدائی طور پہ انگریز نے پیسے دیے۔ مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ تم جہاد کا جذبہ ذہن سے نکال دو مسلمانوں کا، اور ساتھ ساتھ کسی نظریے کے لوگوں کے ایک بڑے عالم سے کتاب لکھوائی کہ اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور بھی آ جائے نبی تو آپ کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو ساتھ ہی انگریز کا خود کاشتہ پودا مرزا قادیانی کی صورت میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ وہ چوڑا پہلے کہنے لگا کہ میں مجدد ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھا کہنے لگا میں مہدی ہوں، پھر تھوڑا اور آگے بڑھا تو کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر تھوڑا آگے بڑھا تو کہنے لگا کہ میں زندی نبی ہوں، یعنی میں سایہ ہوں نبوت کا۔ اور جب تھوڑا اور شیطنت آگے بڑھی تو کہنے لگا میں نبی ہوں، اور جب کمینگی اور خباثت کی انتہا ہو گئی تو کہنے لگا محمد کو اللہ نے چند معجزے دیے ہیں، مجھے اللہ نے 5 لاکھ معجزے دیے۔ اور پھر معاذ اللہ یہاں تک بکواس کیے کہ ابو بکر عمر اور حسین جیسے تو میری جوتیاں سیدھے کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر یہاں تک گستاخی کی، یہاں تک کمینگی حرکتیں کی کہ کہنے لگا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے میں عورت کی صورت میں مشابہت کی میں نے، اور اللہ نے مجھ سے رجولیت کا ایک فرمایا، اور یہاں تک بکواسات کیے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کا ارتکاب کیا، میرے نبی کی ختم نبوت کا ارتکاب کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز پوری شدت کے ساتھ ان کی پشت پناہی پر تھا۔ اب ضرورت ایسے امر کی تھی، ضرورت ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کے جسموں میں روح محمد دوڑ رہی ہو۔ میں اور کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھ لو ہندوستان میں مرزا قادیان کے خلاف پہلا فتویٰ کس نے دیا تھا کفر کا؟ وہ فتویٰ تھا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر جن لوگوں نے اس گستاخ اور اس کمینے کا تعاقب کیا ان لوگوں کی لسٹ پڑھو، آپ کو ان میں 98% اللہ کے ولی ملیں گے۔ کتنے؟ ایک طرف بدایوں کے علماء ہیں، ایک طرف آستانہ عالیہ مہاراجہ شریف کے لوگ ہیں، ایک طرف امام احمد رضا کھڑے ہیں، ان کے فتووں کا تیز چل رہا ہے۔ مسلمان مرزا قادیان کے خلاف تیار ہو رہے ہیں، اور جب اس کی خباثتیں بڑی، اور معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں مدرسے اس وقت بھی تھے، اور کچھ مدرسے یہ جو آج دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں، سیم اٹ از، اس وقت مرزا قادیانی کی پشت پناہی ہو رہی۔ اور ان کے بعد جب فتویٰ پہنچا تو کہنے لگے ابھی تک ہمارے پاس کوئی یقینی قطعی بات نہیں آئی ہے کہ ہم مرزا صاحب کے بارے میں کوئی فتویٰ دے سکیں۔ اور پھر تذکرۃ الرشید نے لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی کے مرزا صاحب کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے، اس لیے وہ ادھر سے دعا سلام بھیجتے رہتے تھے، یہ ادھر سے دعا سلام بھیجتے رہتے تھے۔ اور حیات عبد القادر رائے پوری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبد القادر رائے پوری نے کبھی بھی مرزا صاحب کو کافر نہیں سمجھا، حتیٰ کہ ان کے
جنازے کے ساتھ لاہور آئے اور لاہور سے پھر قادیان تک بٹالہ اور پھر قادیان تک گئے، خود بھی جنازہ پڑھا، اپنے مدرسے کے طالب علموں سے بھی جنازہ پڑھوایا۔ میں پوچھتا ہوں یہ بھی ملا تھے، یہ بھی پگڑیوں والے تھے، یہ بھی داڑھیوں والے تھے، یہ بھی مسجدوں والے تھے، لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ مسجدوں نے داڑھیوں نے گرمی کیوں نہیں دی؟ روح محمد مر چکی تھی، روح محمد مر چکی تھی، عشق کی گرمی ختم ہو گئی تھی۔ مرزا قادیانی نے فوج، مرزا قادیانی نے انگریز کی اس پاور پر، انگریز کی شے پر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ سنی بھی موجود ہیں، دیوبندی بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، سارے مکتبائے فکر موجود ہیں۔ اللہ اللہ، اب للکار آ رہی ہے، کون ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے؟ سارے اہل حدیث ہوں یا دیوبندیوں، شیعہ ہوں یا سنیوں، سارے کے سارے ان کی نظریں جم گئیں گولڑے کی سرزمین پر۔ گولڑے کی سرزمین پر ان کی نظریں جم گئی۔ سارے پہنچے شہنشاہ گولڑا، حضرت شاہ گولڑا، فاتح قادیاں، غوث زمان، پیر مہر علی گولڑوی آپ کی بارگاہ میں گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ مہر علی، ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، ہم نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے، تم نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے، لیکن تم نبی کے بیٹے بھی ہو، امتی بھی ہو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مرزے کی ٹکر میں آؤ۔ آپ کی عادت مبارک ہوتی تھی، اور دنیا نے دیکھا کہ صرف جب ایک ہی کتاب حیف چشتیائی، مانا ہے چشتیوں کی تلوار، مرزا قادیانی کے خلاف جب میرے گولڑے کے پیر نے صرف ایک کتاب لکھی تو ساتھ لکھ دیا کہ وہ چونکہ کلبی سے کہتا ہوں، صبح قیامت کا کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، میرے گولڑے کے پیر کا وہ اعلان، میرے گولڑے کے پیر کا وہ چیلنج آج کی کتاب میں چمکتا ہے۔ نورانیت دنیا میں بکھر رہی ہے، کسی نجدی، کسی قادیانی کی ضرورت نہیں کہ میرے مہر علی کے 12 سوالوں کا جواب دے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے سننے والوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ختم نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ختم نبوت کے تحفظ کے، جب وہ اگر کوئی لٹریچر شائع کرتے ہیں تو اس میں سے مہر علی کا نام ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگر مہر علی گولڑوی کا نام نکال دو تو پیچھے دہلی کے ختم نبوت میں بٹ مرزا قادیانی کے خلاف ذرا دیکھو تو صحیح۔ مرزے نے، آپ ذرا مرزے کی کتابیں تو پڑھو، تحفہ گولڑا تو پڑھو، اور کتابیں پڑھو۔ پہلے بڑا بدماشیاں کرتا تھا، جب گولڑے کے پیر کی سٹ لگی نا تو یقین کرو کہ ایسا دل ملایا، اپنے ابے کو کہا، اس بڑے کو، اس وقت کا جو جان غالباً ہاورڈ صاحب کیا کون تھا وہ، اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا اس گولڑے کے پیر پہ پابندی لگا۔ اس وقت کے واسرائے نے ادھر کے کمشنر کو لکھا، یہ گولڑے کے پیر کی زبان بند کر۔ ادھر کے کمشنر نے خط لکھا کہ حضرت خواجہ اے میرے علی شاہ گولڑوی، ذرا آپ ادھر آئیے، ذرا کمشنر آپس میں آنا ہے۔ میرے گولڑے کے پیر کے پاس جب خط پہنچا تو اتنا اسے پھینک دیا، فرمایا میں تو اپنی سرکار کی ڈیوٹی میں ہوں، جب ادھر سے فارغ ہوں گا پھر ادھر آ جاؤں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مولوی حضرات واسرائے کی گاڑی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب لکھنے والے بڑے فخر سے لکھتے تھے کہ ہم اپنی سرکار کے وفادار لوگ ہیں، ہمارا مدرسہ بڑا وفادار ہے۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ خط آیا، پھینک دیا اٹھا کے، کسی نے کہا جناب سرکاری خط ہے،
آپ نے فرمایا میں اپنی سرکار کو راضی کر لوں پھر ادھر آؤں گا. وارنٹ نکل گئے کہ آپ نے حکم عدولی کی، کمشنر کے بلاوے پہ آئے کیوں نہیں. وارنٹ لے کے گورا گیا، آپ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، بندوق ہاتھ میں پکڑی ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا ادھر چہرے دیکھتا رہا. چہرہ مرشد پہ جب دیکھا، میرے گولڑے کے پیر کے چہرے پہ دیکھا، دل ہی دل میں کہنے لگا یہی ہوگا میرے علی. قریب گیا، جا کر ہاتھ میں تسبیح دیکھی، بڑا انہمام سے دیکھتا رہا. اس نے کہا حضرت اس کا کیا کام ہے؟ آپ نے بندوق دی، اس کے کہا اس کا کیا کام ہے؟ اس نے لگایا پائے، اوپر سے گری چڑیا نیچے، کہا اس کا یہ کام ہے. گولڑے کے پیر نے مسکرا کے اپنی تسبیح اس پہ پھیری، چڑیا اڑتی ہوئی بیٹھ گئی. فرمایا اس کا یہ کام ہے. سننے والوں، میرے گولڑے کے پیر نے انگریز کی آنکھوں میں جب آنکھیں ڈالی، آپ کے ہزاروں لاکھوں مرید کھڑے ہو گئے. اب کمشنر واسرائے کو خط لکھتا ہے، واسرائے صاحب یہ گولڑے کا پیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایک آواز دے گا لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لہذا فقیر کو اپنی فقیری میں رہنے دو. اب جملہ سنو، اب جملہ سنو، آپ جملہ سن کے حیران رہ جائیں گے. کہا فقیر کو فقیری میں رہنے دو، مولویوں پہ فرق کرو. ہاں مولویوں پہ فرق کرو. اس ویلے میں لفظ مولوی بولنا تو سمجھ جایا کرو. یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے جسم سے روح محمد نکلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جب مرزا قادیانی نے دیکھا جی کہ انگریز ابا بھی اس طرف سے گولڑے کے پیر کو نہیں روک سکا، اس نے ایک چیلنج کھڑکا مارا. کہنے لگا کہ اب میں تفسیر لکھوں گا، تفسیر، اور اس کا جواب لکھے میرے لیے تو پھر دیکھیں گے. اس نے تفسیر لکھ کے بھیجی. میرے گولڑے کے پیر نے جناب صرف چند دنوں کے اندر 100 غلطیاں نکالی. دل ملایا، جب دل ملایا تو کہنے لگا اب میرے لیے اب ایسے نہیں ہوگا، اب ہوگا مناظرہ. اب مناظرہ اس نے چیلنج دے دیا، اوپن چیلنج، ہندوستان کے سارے مسلمانوں چیلنج. یہ وہ وقت ہے جب دارالعلوم دیوبند کے مولوی بھی موجود ہیں، جب مارارا کے مولوی بھی موجود ہیں، جب پورے ہندوستان پاکستان کے مولوی موجود ہیں، پیر موجود ہیں. اب دیکھیے جو اشتہار مرزا قادیانی نے لکھا، اس نے چیلنج کن کن لوگوں کو کیا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ اس لسٹ میں سارے اللہ کے ولی موجود ہیں سوائے چند ایک مولویوں کے جو کسی سیاسی وجہ سے اس وقت اس کی مخالفت میں کھڑے تھے. اب سارے مدرسے موجود ہیں. اب چیلنج ہو گیا، سارے مولوی گئے. میرے لیے اب آپ کا کام ہے. میرے گولڑے کے پیر نے ہزاروں علماء کی موجودگی میں جوابی اشتہار لکھا. فرمایا مرزا ہم تو کب سے رستہ دیکھ رہے ہیں، کب سے ہم تجھے للکار رہے ہیں. اے میرے رسول کی ختم نبوت کے محل پر ڈاکہ ڈالنے والے، آج چور، آج غدار، اب اللہ کے نبی کی اولاد تیری گردن دبوچنے کو تیار ہے. اللہ اللہ، میرے علی گولڑوی نے چیلنج کا جواب دیا. لاہور کا مقام میدان مناظرہ بادشاہی مسجد میدان مناظرہ قرار پائی. میدان مناظرہ پورے ہندوستان پاکستان سے ریلیں بھری ہوئی آ رہی ہیں. لاہور میں میلہ لگا ہے. میں نہیں کہتا، دیوبندی حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا جب مہر علی گولڑوی بیٹھے تو ختم نبوت کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں سارے مسلک کے مولویوں نے تقریر کی. آ کر میں قبلہ مہر علی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا. آپ نے خود ہی سوال کیے. فرمایا مولویوں اگر مرزا قادیانی تم سے یہ سوال کرے تو کیا جواب دو گے؟
مولوی کہتے ہیں کہ ہم کہہ رہے تھے زمین پھٹے اندر ہی آسمان پہ اڑنا ہو سکے تو اوپر اڑ کے چلے جائیں. کہتے ہیں مجمع کو ایسے سانپ سن جاتا کہ اب یوں لگتا کہ سانپ کی روحیں نکل رہی ہیں, لوگوں کے دل کے اندر سے دھڑکنیں پکارتی, میرے لیے جلدی کرو جواب دو, جلدی کرو جواب دو, جلدی کرو جواب دو. جب اپنے ہی کیے ہوئے سوال کا میرے بھی گولڑوی جواب دیتے تو لوگ اش اش کر اٹھتے, دل سے دھڑکن پکارتی میرے لیے میرے. اللہ اکبر. مرزا قادیانی نے کہا آؤں گا مناظرہ کروں گا. جب اسے پتا چلا میرے لیے تو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا نے دیکھا میرے علی گولڑوی لاہور کے میدان مناظرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ, میرے علی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مرزے کا پیغام آیا. کہنے لگا اب تحریراً مناظرہ ہوگا, تقریراً نہیں. فرمایا اچھا بلاؤ اسے, اگر تقریراً نہیں کرتا تحریراً کر لے. پہلے تیار تھا جی کہ تقریراً زبانی بول بول کے مناظرہ کریں گے. جب سنا نا کہ وہ میرے لیے تو ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کو پھڑکا کے رکھ دیتا ہے. آخر بیٹا کس کا ہے میرے لیے؟ یہ اسی علی کا بیٹا ہے کہ جس علی کی للکار ہزاروں دشمنوں کے سامنے ہوا کرتی. یہ امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا, میرے غوث پاک کا بیٹا ہے. اللہ اللہ. مقام مناظرہ پہ جب آنے لگا, کہنے لگا مناظرہ تیری ہی ہوگا. فرمایا بلاؤ مرزے کو, اور یار لکھنے کو چھوڑ, اگر تو آ تو ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو قلم کو کہیں گے قلم خود اٹھ کے لکھنا شروع کر دے. کسی نے کہا حضرت اتنا بڑا آپ نے دعویٰ کیا. پھر مرزا قادیانی مکار دغاباز جھوٹا کمینہ. مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایسے نہیں, ایک اور طرح مناظرہ ہوگا. فرمایا کیسے؟ کہا ایک لنگڑا میں لے کے آؤں گا, ایک لنگڑا آپ لے کے آئیں گے. میں بھی لنگڑے کو کروں گا, آپ بھی لنگڑے کو کریں گے. تو جس کا لنگڑا ٹھیک ہو کے دوڑے گا وہ سچا. یہ بڑا بدماش تھا. اس نے یہ کیا کہ پہلے ہی ایک لنگڑا تیار کیا جو لنگڑا تھا نہیں. جیسے وہ ورلڈ کپ, اندھوں کا ورلڈ کپ ہوا نا, تو بعد میں جب دیکھا گیا ان میں سے 4 آنکھوں والے نکلے. تو اس میں لنگڑا تھا نہیں, اس نے اس کو کہا تو ایکٹنگ کرنا کہ میں لنگڑا ہوں. ہائے ہائے. اسی طرح کا ایک مردہ میرے عبد القادر جیلانی کے سامنے بھی آیا تھا نا. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بد مذہبوں نے حضرت قبلہ سیدی غوث الثقلین کو چیک کرنا چاہا. کہنے لگے یہ بڑا پیر بنا پھرتا ہے, بڑا دعوے کرتا ہے. نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, کہ میں پوری دنیا کے شہروں پہ میری نظر ہے, آؤ اس کو چیک کرتے ہیں یہ کیا ہے. اللہ اللہ, آپ آ رہے تھے, اتنے میں جھوٹ موٹ کا جنازہ اٹھا کر اللہ 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 کرتے ہوئے آئے. آ کر کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی, آپ نے ذرا اس کا جنازہ پڑھانا ہے, آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے. آپ نے فرمایا پڑھاؤ بھائی, میں آگے جا رہا ہوں. کہنے لگے نہیں, کتنی شہادت کی بات ہے, ایک مردے کا جنازہ پڑھا دیجیے. آپ نے فرمایا صفیں درست کرو, صفیں درست ہوئی. فرمایا اس کا وارث کون ہے؟ وارث سامنے آ گیا. فرمایا پڑھوں جنازہ؟ کہا پڑھیے جنازہ. کہا پڑھوں جنازہ؟ کہا پڑھیے جنازہ. کہا پڑھوں جنازہ. اب پڑھیے جنازہ. اس کے ساتھ مکاری کی ہوئی تھی. اسے سمجھایا تھا جب 2 دفعہ کہیں گے اللہ اکبر تو تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنا او عبد القادر چھوڑ دے یہ تو ڈرامہ, چھوڑ دے تو, تیری آج ولایت کا پردہ چاک ہو گیا ہے. اللہ اللہ, میرے میں سرکار حضرت سیدی غوث الثقلین نے ایک دفعہ کیا اللہ اکبر, دوسری دفعہ کیا اللہ اکبر. پچھلے دیکھنے لگے ابھی اٹھے گا. تیسری دفعہ کیا اللہ اکبر, چوتھی دفعہ کیا اللہ اکبر. پچھلے پریشان ہو گئے, ابھی تک اٹھا نہیں. آپ نے سلام پھیرا, وہ ان کی طرف دیکھنے لگے. انہوں نے پلٹ کے فرمایا ہاں مجھے نہ دیکھو, اب اٹھے گا تو قیامت کو ہی اٹھے گا, اس سے پہلے نہیں. میں نے ایک جگہ یہ کرامت غوثیت بیان کی تو میرے پاس ایک طالب علم آ گیا.
کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے مردے زندہ کرنا، یہ زندوں کو مارنا، یہ تو یہ نبی کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ میں نے کہا ولی بھی کرامت میں یہ کر سکتا ہے؟ کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تم نے قصائد قاسمی پڑھی ہے؟ کہا میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا دوسری جلد پڑھی؟ کہا پڑھی ہے۔ میں نے کہا وہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رازیوں نے قاسم ننوتوی صاحب کو ورغلانے کے لیے انہوں نے ڈرامہ کرنا چاہ کے تاڑیاں چاڑیاں ماریں گے، یہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے نا، اب دیکھو کیسے ساتھ کلے لگائے جاتے ہیں۔ کائی کی طرح رازیوں کا ایک بچے کو انہوں نے لٹایا اور جناب قاسم ننوتوی صاحب آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جنازہ پڑھیں، تو انہوں نے جنازہ پڑھا۔ تو اب جناب انہوں نے دیکھا تو سچی کا مرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ڈرامہ تو کیا تھا، رب نے میری بات سچی کی۔ میں نے کہا اگر تیرے مولوی کے لیے وہ زندہ مر سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی کے لیے وہ زندہ نہیں مر سکتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں نبیوں ولیوں پر۔ ہیں خیر بات کرنے لگا تھا میرے علی گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ڈرامہ سمجھتے ہو؟ انہوں نے ڈرامہ کیا، کہنے لگے ہوئے مرزے نے کہا ایک لنگڑا لے کے آؤں گا، ہوگا 2 نمبر لنگڑا۔ تو اسے کہا جب میں کروں گا نا شف، تو تو پہلے ایکٹنگ کرنا، جب میں شف کروں گا تو تو سیدھا ہو جانا، تو میری بلے بلے ہو جائے گی۔ آئے ہائے 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 ہائے، ولی سے ٹکر لے رہا تھا نا یہ، آگے کوئی کشک ملا تھوڑا ہی تھا ہاں جس کے لیے کرامت کا دروازہ بند ہو۔ میرے علی گولڑوی نے جب سنا کہ مرزا کہتا ہے کہ لنگڑے سیدھے کرنے ہیں، فرمایا بلاؤ مرزا کو۔ مرزا اب لنگڑوں کی بات گئی، لنگڑے نہیں، اب کہے گا تو مردے زندہ کر کے کھڑے کر دے، مردے زندہ کروں گا۔ کسی نے کہا میرے لیے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا؟ کہا میں نے کب کیا؟ اور میں نے کب کیا؟ کہا پھر فرمایا غوث پاک بھی پیچھے تھے، مولا علی بھی پیچھے تھے، سرور انبیاء بھی پیچھے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے میرے لیے ڈرنا نہیں، میرے لیے ڈرنا نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ فرمایا اس لیے میں کہہ رہا تھا، اور مجھ میں نہ پچھلوں میں تو طاقت تھی کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اتنی پاور کے باوجود بھی میرے علی کیا کہتے ہیں کہ میرے علی شاہ تو کون بیچارہ نپٹ لاچے پیوگنہارا، او سر تے جا کے باندھا پارا، تو رلیوں پہ پروانال جتھے دم مارن دی نہیں مجال، فصلہ علیہ ذوالجلال۔ اور یہی پھر میرے علی نے جب نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، مرزا کی، اور یہ جو بچے سن رہے ہو غور سے سننا، وہ جو مرزا تھا نا جس کی وجہ سے یہ مرزائی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، ہم اہل سنت و جماعت اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے، اختلاف برائے اصلاح کرتے ہیں، اور ہمارا اختلاف حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور ہم کسی بھی کافر کی عبادت گاہ پر حملے کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے، چاہے وہ ہندو کی عبادت کا ہو یا عیسائی کی عبادت کا ہو یا مرزائی کی عبادت کا ہو، ہم کسی بھی بد مذہب کافر کی عبادت گاہ پر حملے کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے۔ لاہور میں جو قادیانیوں کی عبادت گاہ میں دھماکہ ہوا، وہاں ایک جرنل بھی مرا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہمیں انسانیت کے حوالے سے اور اپنے ملک کے حوالے سے بہت دکھ ہوا، لیکن ایک بات تو آپ لوگوں کو پتہ چل گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ قادیانی جنرل لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی پنڈی کی بہت ساری پولیس انتظامیہ میں مرزائی موجود ہیں، بہت سارے اعلیٰ عہدیدار مرزائیوں کے موجود ہیں،
اور وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے کاج پہ ڈٹ کے کام کرتے ہیں اور پانی کو پیسے کی طرح بہاتے ہیں اور لڑکی کا استعمال کرتے ہیں، دولت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم اہل سنت و جماعت کے علماء اور عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ دولت ادھر رہ جائے گی، دنیا ادھر رہ جائے گی، لڑکی ادھر رہ جائے گی، یہ زندگی چند روز کی ہے، اگر وفا محمد سے ہوئی تو جنت میں رب حوریں عطا فرمائے گا۔ یہ بھی سنو، سارے سنو کہ مرزا قادیانی ایک بہت بڑے کافر کا نام تھا۔ اونچا بولو کس کا نام تھا؟ اونچا بولو کس کا نام تھا؟ کافر کا نام تھا۔ اور یہ بچوں کو بتا رہا ہوں، سارے اور تو سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی جا کے مرا پتہ ہے کہاں؟ لیٹرین میں گیا پیشاب کرنے، اس کا منہ، اس کو پیچس لگے ہوئے تھے مناظرہ ہارنے کے بعد، اور لیٹرین سے نکلتا نہیں تھا، اور اس کا منہ ادھر ہی لیٹرین کے اندر، اور وہیں پہ یہ مر گیا۔ اسی لیے کسی نے شعر کہا تھا، مسلم ہے یہ بات کہ مرزا اگر ہوتا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ اور ہم ان مرزائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ نبی جہاں مرتا ہے وہیں پر اس کی قبر ہوتی ہے۔ تو بناؤ قبر اپنے نبی کی۔ ہاں، نفرت کرو گندے عقیدوں سے، اور مرزائیوں کی کافر ہونے پر ہماری پارلیمنٹ کی مور لگی ہے، یہ قانون ہے ہمارا، اس لیے اس پہ کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اونچا بولو قادیانی کافر ہے، اونچا بولو قادیانی مرزائی کافر ہے۔ لیکن ہم ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں اقلیت ہیں، ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ نے، ہماری پارلیمنٹ میں۔ لہذا کسی بھی کافر کی عبادت گاہ پر حملہ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا، یہ ہم اس کو شرعاً جائز، اونچا بولو شرعاً جائز، یہ کام امریکہ اور اس کا ناجائز پتر اسرائیل اور انڈیا، ان لوگوں کی اس میں ہوتا ہے، جبکہ آگے استعمال وہی مولوی اور وہی کیا پتہ ہوتے ہوں، ہمیں نہیں پتا، کہ جن کے دلوں سے روح محمد نکلی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کانفرنس کا انعقاد کر کے ہم اپنے سننے والے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی، اور ہمارا نبی آخری نبی، ہمارا نبی، اونچا بولو ہمارا نبی، اور ہمارا نبی سچا نبی ہے، آخری نبی اور سچا نبی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تو شاہ خوبا، تو جانی جانا، تو شاہ خوبا، تو جانی جانا ہے تیرا، الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اہل سنت، تاجدار گولڑا،